أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنی علما. تمام حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے کہ جس پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اس پروردگار عالم نے اس طرح سے محبت اپنی اس مخلوق سے کی ہے، انسانوں سے کی ہے، کہ انسان کی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے بہترین راستے بتائے ہیں، اور انہی میں ایک بہترین راستہ جو انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے وہ ہے علم. خداوند عالم کی نازل کردہ یہ کتاب قرآن مجید جو کہ باعظمت کتاب ہے، معجز نما کتاب ہے، قرآن مجید میں خداوند عالم کا اعلان ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ایک دعا کی شکل میں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرنا. یہ ایک سب سے بڑی اور بہترین دعا ہے، کیونکہ علم وہ ہے جو انسان کی زندگی کو روشن کرتا ہے، اسے نورانی بناتا ہے. علم کے بغیر انسان حقیقت میں انسان نہیں، کیونکہ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں آ سکتا. اگر جہالت اچھی ہوتی تو خداوند عالم اس قدر نبیوں کو نہ بھیجتا، نہ ہی وہ ائمہ طاہرین کا سلسلہ قائم کرتا. تمام انبیاء کو اس لیے خدا نے بھیجا تھا کہ وہ علم کے ذریعے سے زمانے کو آراستہ کریں، سجائیں، علم کے نور سے دنیا کو روشن کریں. اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے لگا، خداوند عالم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا کہ اب ان کے ذریعے ہدایت کا کام آگے بڑھے، علم لوگوں تک کے پہنچتا رہے. علم یقیناً وہ نور ہے کہ جو انسان کو گمراہی سے نکالتا ہے، جو اسے غفلت سے نکالتا ہے، جو انسان کو بیداری کی طرف لاتا ہے. علم کے متعلق مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، علم ہر فضیلت کا سرچشمہ ہے اور ہر فضیلت کی انتہا بھی علم ہے. یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں جو بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، ان کا سرچشمہ اگر کہا جائے، اصل جو ہے، جو اس کی روٹ ہے وہ علم ہے. تمام تر اچھائیوں کی جو جڑ ہے، جو روٹ ہے، وہ علم کو قرار دیا گیا ہے. ایک انسان جو علم رکھتا ہے اس کے بعد وہ اچھائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو علم کا مقصد یہی، علم انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ خود کو بہتر بنائے، تاکہ خود کو تربیت یافتہ بنائے، تاکہ خود کو گمراہی سے نکالے، خود کو وہ جہالت سے دور کر سکے. اس لیے وہ اپنے آپ کو علم کی طرف لے جاتا ہے، علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کو علم سے منور کرتا ہے. تو علم تمام نیکیوں کا، تمام اچھائیوں کا سرچشمہ علم کو قرار دیا گیا ہے. اور جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو اس شخصیت کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس طرح سے علم کا سمندر بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو رسول تک پہنچنا ہوگا، اور رسول تک پہنچنے کے لیے جو کہ شہر علم قرار دیے گئے دروازے سے گزرنا ہے تو وہ باب العلم اگر کہا گیا تو مولا کائنات کی ذات گرامی ہے. مولا کائنات کو پروردگار عالم نے وہی علم منتقل کیا ہے جو رسول عربی کو خداوند عالم نے عطا کیا. خداوند عالم نے رسالت میں آپ کو جو علم دیا ہے وہی علم مولا کائنات تک منتقل کیا گیا. اس طرح سے آپ نے علم دیا ہے کہ مثال پیش کی جاتی ہے، روایت میں ذکر کیا گیا، مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ذریعے علم مجھ تک اس طرح منتقل ہوا جیسے کہ کوئی چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے. اس طرح سے علم کے سمندر کو انڈیل دیا ہے مولا کائنات کے سینے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن ایک بہت بڑا المیہ نظر آتا ہے جو ہمیں مولا کائنات کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ جن کے علم کے ذریعے سے زمانہ بہت فیضیاب ہو سکتا تھا،
لیکن زمانے نے مولا کائنات کے علم کی قدر نہ کی۔ اگر قدر کی ہوتی تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ آج بھی یہ بات ہم غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، بعض دفعہ فقط آپ کی شجاعت یا جنگوں تک کی آپ کی شخصیت کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ جو شجاعت کا پہلو ہے، بے شک بڑا عظیم پہلو ہے، مولا کائنات سے بڑھ کر شجاع کون ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے جنگوں میں فتح یابی اسلام کو دلائی ہے، اس کی مثالیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ کوئی مولا کائنات کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام باتیں موجود ہیں، لیکن یہ مولا علی کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، اور بھی کئی ایسے پہلو ہیں کہ جنہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کی اگر علم کی بات ہم کیا کرتے ہیں تو اس علم کے ذریعے سے زمانہ اس قدر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے اس 1400 برس بعد بھی کہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ہم مولا کائنات کے خطوط کو پڑھتے ہیں، آپ کے خطبات کو پڑھتے ہیں، آپ کے اقوال کو پڑھتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ کس قدر علمی باتیں مولا کائنات کے ذریعے زمانے تک پہنچی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مولا کائنات کے سامنے کئی ایسی مشکلات رکھ دی گئی تھیں کہ جن کی وجہ سے علم جس طرح سے زمانے تک پہنچ سکتا تھا نہ پہنچ سکا۔ 25 سال مولا کائنات کو مجبور کیا گیا خاموشی کے لیے۔ مولا کائنات خاکہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ اگر اس طرح سے مولا کائنات پر یہ مشکلیں نہ ڈالی جاتی، کھل کر کے مولا کائنات علم کو اس طرح سے زمانے کے سامنے عام کرتے، تو بڑی صورتحال مختلف ہوتی۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک الگ ہی معاملہ اس دنیا میں موجود ہوتا، لیکن مولا کائنات کو ان مشکلات کے درمیان گھیرا گیا۔ 25 سالہ سکوت امام کے لیے رکھا گیا۔ کیا لوگ یہ نہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا، بالخصوص مولا کائنات کی ذات کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے پہچنوایا ہے؟ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف لائبریری تھی جسے لائبریری آف الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم سرچ کریں تو تاریخ ملتی ہے کہ یہ لائبریری آف الیگزینڈریا میں بہت سی کتابیں موجود تھیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ایک دور ایسا آیا کہ جب اس پوری لائبریری کو جو ہے آگ کے حوالے کر دیا گیا، اسے جلا دیا گیا، اور اس کی مذمت کے لیے کئی آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ اکثر لوگ مذمت کرتے ہیں کہ کئی کتابیں اس کے اندر موجود تھیں اور کافی کوششیں، محنتیں تھیں کئی لوگوں کی جن کے ذریعے وہ کتابیں وہاں پہنچی اور جس کے ذریعے زمانے کو بہت فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ لیکن اس لائبریری کو جلا دیا گیا، اس کی تمام کتابوں کو جلا دیا گیا جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس لائبریری آف الیگزینڈریا میں موجود تھی۔ ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کی کہ اگر کسی علم کے اس طرح سے ایک ذخیرے کو جلا دیا جائے تو ہم بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ کتابیں تھیں، وہ بول نہیں سکتی تھیں اور انہیں جلایا گیا تو یقیناً اس بات کی مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن خود ایک بولتا ہوا علم کا سمندر مولا متقیان علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمانے کے سامنے موجود تھا، جو یہ کہہ رہے تھے، سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے، جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، لیکن اس کے باوجود بھی زمانے نے فیض حاصل نہ کیا۔ یہاں تک کہ 25 سالہ سکوت کے بعد جب مولا کائنات علی مرتضیٰ کو ظاہری خلافت ملتی ہے، اس وقت مولا نے اپنی طرف سے بہت سی کوششیں کی لوگوں تک کے علم پہنچانے کی، لیکن اس وقت مخالفین کی طرف سے اس طرح سے جنگوں کے معاملات بنا دیے گئے کہ اندرونی جنگوں میں اس طرح سے الجھایا گیا کہ یہ علم لوگوں تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی مولا کائنات نے علم کی شمع کو روشن کیا ہے، لوگوں تک کے علم کو پہنچایا ہے۔ آج ہم نہج البلاغہ کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو ایک بہت بہترین علم کا امڑتا ہوا سمندر ہمیں اس میں نظر آتا ہے، لیکن یہ تو ایک ہی حصہ ہے مولا علی کے علم کا، کیونکہ نہج البلاغہ میں جو خطبات موجود ہیں، جو بھی مولا کائنات کے خطوط موجود ہیں، جو بھی پیغامات موجود ہیں، یہ تو ایک ہی حصہ ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے خطبات تھے، نہ جانے کتنے ایسے خطوط تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا، جنہیں زمانے تک پہنچنے نہیں دیا گیا ہے، اور جو کہ اپنے آپ میں ایک انقلاب لا سکتے تھے۔ علم کا ذخیرہ ان کے اندر موجود تھا، اور آج جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر انہی سے ہم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اپنے آپ کو بہترین علم کے میدان میں ایک کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کی ذات گرامی کے متعلق چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گی کہ علمی معاملات میں خداوند عالم نے آپ کو کس قدر سرفراز رکھا، کس طرح سے بلندی عطا کی ہے۔ آپ کے علم کا مقابلہ کوئی اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات ہی وہ شخصیت ہے جنہیں پروردگار عالم نے اس طرح سے علم سے
نوازا ہے۔ جو آپ کے خطبات ہیں اگر ہم ان پر غور کریں یا جو آپ کے اقوال ہیں ان پر غور کریں تو ہمیں اس میں بہت سے ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ جو انسان کے لیے اس دنیا سے آخرت بہت زیادہ مفید اس کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں۔ مولائے کائنات کے علم پر مبنی کچھ مثالیں پیش کرتی چلوں میں آپ کے سامنے، کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ ایسا دیا تھا کہ جسے آپ نے بعد نماز فجر شروع کیا تھا اور ظہر تک کے وہ خطبہ آپ نے دیا تھا۔ تقریباً 6 گھنٹوں کا وہ خطبہ تھا جو مولائے کائنات نے دیا تھا، اور جس میں بہت تفصیل سے بات، ظاہر سی بات ہے 6 گھنٹے جب خطبہ دیا جائے تو کتنی باتیں اس میں بیان کی گئی ہوں گی، بہت سے حقائق کو امام نے پیش کیا تھا، بہت سے پیغامات لوگوں تک پہنچائے تھے۔ یہ عام انسان کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس طرح سے خطابت کرے، لیکن مولائے کائنات نے بعد نماز فجر، نماز ظہر تک کے، اس کے وقت سے پہلے تک کے اس طرح سے خطبہ 6 گھنٹے تک کے آپ نے دیا تھا۔ مولائے کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے جملے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ ہم کہیں کہ صرف قرآن مجید کا ہی علم مولا علی کو تھا، ہر ایک چیز کا، ہر ایک باتوں کا علم پروردگار عالم نے مولائے کائنات کو عنایت کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر مسند بچھا دی جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے اور اہل قرآن کو میں قرآن کے ذریعے سے فیصلہ سنا دوں گا، یعنی اگر اہل قرآن مجھ سے سوال کریں قرآن کے اعتبار سے تو میں انہیں قرآن کے اعتبار سے فیصلہ دوں گا، اگر اہل زبور مجھے زبور کے اعتبار سے سوال کریں میں اس اعتبار سے انہیں جواب دوں گا، اگر اہل انجیل یعنی انجیل کے ماننے والے اس اعتبار سے سوال کچھ کریں میں انہیں انجیل کے اعتبار سے فیصلہ دوں گا۔ بلکہ آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ میں اہل تورات سے تورات کو بہتر جانتا ہوں، میں اہل انجیل سے انجیل کو بہتر طریقے سے جاننے والا ہوں، یعنی دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کا بھی علم سب سے بہتر بعد رسول خدا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے عطا کیا تھا۔ سلونی کا دعویٰ، ہم پوری تاریخ اسلام کو کھنگال کر دیکھ لیں، کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو سلونی کا، یعنی جو کچھ بھی پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہیں عطا کر دوں گا، یہ دعویٰ سوائے مولائے کائنات کے کوئی اور نہ کر سکا۔ اور جو بھی سوال مولا علی علیہ السلام سے کیا جاتا، یہاں سوال ہوتا یہاں جواب آپ دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے سوال کیا مولا علی علیہ السلام سے کہ اے ابو الحسن، جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے آپ بالکل تاخیر نہیں کرتے، وقت نہیں لیتے ہیں، آپ کو غور و فکر کی بھی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ جہاں سوال ہوتا ہے آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے پلٹ کر کے حضرت عمر سے کہا کہ یہ بتاؤ عمر کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ عمر نے کہا کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا کہ یہ جواب دیتے وقت تم نے غور و فکر کیوں نہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ چونکہ یہ انگلیاں میرے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ اتنی انگلیاں ہیں، لہٰذا مجھے گننے کی ضرورت نہ پڑی، غور و فکر کی ضرورت نہ پڑی، اس لیے میں نے فوراً جواب دے دیا۔ مولائے کائنات مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے اسی ہتھیلی کی مانند ہیں، جس طرح تمہاری انگلیاں، تمہاری ہتھیلی تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، تمہیں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑی، اسی طرح اس کائنات کے متعلق جو بھی سوال کرتا ہے یہ کائنات میری نگاہوں میں اسی مانند ہتھیلی کی طرح ہے کہ جو بھی پوچھا جائے اس کا جواب میں اسے عطا کرتا ہوں اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مولائے کائنات سے بہت سے سوال ایسے کیے گئے جو اگر ہم سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعاً عقل کو حیران کر دینے پر ہمیں آمادہ کرتی ہیں کہ 1400 برس پہلے ایک شخصیت بغیر کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیے، بغیر کسی ماڈرن ٹیکنیک کا استعمال کیے ہوئے ان جوابوں کو اتنا سٹیک کیلکولیشن امام نے دیا ہے۔ میں ایک مثال دیتی چلو، ایک مرتبہ مولائے کائنات مسجد کوفہ میں موجود ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا علی مرتضیٰ، میرا سوال یہ ہے کہ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ مولائے کائنات نے اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ اس زمین سے سورج کی دوری اتنی ہے کہ جیسے ایک عربی گھوڑے کو اگر یہاں سے دوڑایا جائے اور وہ 500 سال تک کے مسلسل دوڑتا رہے تو وہ سورج تک کے پہنچ جائے گا۔ یعنی ایک عربی گھوڑا اگر یہاں سے اسے دوڑایا جائے اور وہ مسلسل کنٹینیوس وہ دوڑتا رہے تو 500 سال تک اگر دوڑتا رہے تو وہ سورج تک کے پہنچ جائے گا۔ اب اس مسٹری کو ہم سمجھے کہ اس جواب کی حقیقت در اصل کیا ہے۔ مولائے کائنات نے یہ جملہ جو کہا کہ ایک عربی گھوڑے کو 500 سال تک دوڑایا جائے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ ایک عربی گھوڑا اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے
کہ ایک عربی گھوڑے کی اسپیڈ 22 مائلز پر آور ہے، یعنی 1 گھنٹے میں 22 میل ایک عربی گھوڑا دوڑتا ہے۔ اب اس 22 میل کو، یعنی کہ جو 22 میل 1 گھنٹے میں دوڑ رہا ہے، اب اس کو ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں 500 سال سے، یعنی گھنٹے کو ہم نے مہینے میں تبدیل کیا، دنوں میں، اور پھر مہینے میں، اور اس طرح سال میں تبدیل کر کے جب ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے تو جو ہمیں ایک فگر ملتا ہے، جو ہمیں ایک نمبر مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ 9 کروڑ 34 لاکھ مائلز، یعنی اتنی مسافت ہے زمین سے سورج کی دوری کی۔ ٹھیک ہے، یہ مولائے کائنات کا کیلکولیشن تھا آج سے 1400 برس پہلے، بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ٹیکنیک کے، درست ہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس ہمیں آج کیا کہہ رہی ہے کہ کتنی دوری ہے سورج کی زمین سے؟ اس کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ زمین سے سورج کی جو دوری ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی قریب ہوتا ہے سورج، کبھی دور بھی ہوتا ہے۔ جب سورج قریب ہوتا ہے تب اس کی مسافت 9 کروڑ 10 لاکھ مائلز ہوتی ہے، اور جب سورج زمین سے دور ہوتا ہے تب اس کی مسافت 9 کروڑ 48 لاکھ مائلز ہوتی ہے۔ یہ آج اتنی ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر سائنس پہنچی ہے کہ 9 کروڑ 48 لاکھ مائلز کے آس پاس ہوتی ہے۔ مولائے کائنات نے وہاں سوال ہوا اور یہاں مولائے کائنات نے جواب دیا ہے، جو کیلکولیشن آپ نے بتائی ہے اس کے ماتحت 9 کروڑ 34 لاکھ مائلز کی دوری زمین سے سورج کی ہے۔ یہ مولائے کائنات کے علم کا معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یقیناً وہ شخصیت کے زمانے نے جنہیں نہ سمجھا، کہ جن کے علم کو ہمیشہ اس طرح سے نظر انداز کیا ہے، اگر ان کی قدر کرتے، مولائے کائنات کے علم کی قدر کرتے تو آج زمانہ بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ ایک اور مثال یہاں پر دیتی چلوں کہ جب ایک مرتبہ یہ سوال ہوا عربوں کے درمیان کہ جب عربی زبان میں ہم بات کرتے ہیں تو کون سا لفظ ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ تو جواب یہ تھا کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ الف ہے۔ اب یہ عرب جو تھے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کچھ دیر بات کرے اور الف کا لفظ نہ آئے، یعنی کچھ 2-3 جملے بھی کہے گا تو بھی الف کا لفظ آنا ہی ہے۔ اب یہ یہاں پر باتیں ہو رہی تھی کہ مولائے کائنات نے ایک ایسا خطبہ دیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، ایک ایسا خطبہ دیا ہے جو بہت لمبا طویل خطبہ ہے اور جس میں ایک مرتبہ بھی الف نہیں آیا، جسے بغیر الف کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں پر عرب یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر الف کے، یعنی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ الف ہے اور بغیر الف کے جو ہے کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، وہاں پر مولائے کائنات ایک طویل خطبہ دیتے ہیں اور اس میں الف موجود نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ میں مولائے کائنات کا معجزہ ہے۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے انسان وقت لے گا، کچھ جملے لکھے گا، لیکن اسے سوچنا پڑے گا، اسے وقت لینا پڑے گا، یہاں پر سوال ہوتا ہے اور مولائے کائنات ایک طویل خطبہ دیتے ہیں۔ یہ یقیناً علم مولائے کائنات کا معجزہ ہے۔ ایک دوسری مثال بھی دیتی چلوں کہ جب عربی کے ہم حروف پر غور کرتے ہیں تو اس میں کئی نقطے پائے جاتے ہیں اور بہت ہی کم حروف ہیں جن میں نقطے نہیں ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بغیر نقطے کے کوئی بات، کوئی جملہ جو ہے کہا جائے، کئی جملے کہے جائیں؟ تو یہ ذرا ممکن سی بات نہیں لگتی، لیکن اس کا جواب بھی مولائے کائنات نے دیا۔ وہ خطبہ کہ جسے بغیر نقطے کا خطبہ کہا جاتا ہے مولائے کائنات نے دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو زمانے میں مولائے کائنات کے ذریعے پہنچی ہیں، بے شک اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہستی، کیا شخصیت پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مولائے کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں یہ خبر دی تھی، جہاں بہت سی باتوں کی خبر آپ نے دی، وہیں پر ایک خبر آپ نے یہ بھی دی تھی کہ انسان کے ارد گرد کئی جاندار موجود ہوتے ہیں جو اکثر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، یعنی کئی ایسے جانداروں سے انسان گھرا ہوا ہے جو اس کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ یہ اشارہ تھا وائرس کی طرف، یہ اشارہ تھا بیکٹیریاز کی طرف کہ جو جاندار ہوتے ہیں لیکن ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ اب ہم غور کریں کہ سائنس کے ماتحت 17ویں سینچری میں مائکرو آرگنزم کی دنیا کو جرمن لیون ہوک نے ڈسکور کیا۔ یہ 17ویں سینچری میں کیا گیا ہے نا، لیکن 1000 سال پہلے، یعنی اس سے 1000 سال پہلے اور آج سے ہم دیکھیں 1400 سال پہلے مولائے کائنات نے اس بات کا علم بڑی آسان لفظوں میں ہم تک کے پہنچا دیا تھا۔ تو بے شک یہ شخصیت کہ جنہیں پروردگار عالم نے علم کا سمندر قرار دیا ہے، جب ہم ان تک اپنے آپ کو لے جاتے ہیں تو بے شک کامیابی ہمارے مقدر میں ہوتی ہے اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کے ماتحت۔ لیکن ایک بات جو بہت ہی قابل غور ہے، جتنے بھی علوم ہم سیکھ رہے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو بہتر بنائے،
اگر ایک انسان بڑی بڑی ڈگری لے کر بھی اخلاق اس کے اندر موجود نہیں، بہترین اخلاق نہیں، اسے بات کرنا نہیں آتا، بات کرنے سے مراد ہے کہ جب بولتا ہے تو لوگوں کے دل کو دکھاتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے، تو اگر ایک ایسا انسان بڑی بڑی ڈگری بھی لے لے لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ اذیتیں لوگوں کو دیتا ہے، تو اس کی ڈگری ایک پیس آف پیپر ہی ہو سکتی ہے، وہ اسے فائدہ پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ علم عمل سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک انسان عمل کے میدان میں نہیں آتا وہ اس کا علم فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام با عمل جو نظر آتے ہیں تو ان کا علم بھی اس طرح سے زمانے کے سامنے اپنا لوہا منواتا ہے۔ ایک آخری مثال کی اس عظیم شخصیت کی کہ جنہیں ہم مقدس اردبیلی کہتے ہیں۔ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پایا جاتا ہے بہت بڑے عالم دین تھے اپنے دور کے، اس وقت ایک شخص آیا نجف میں اور وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے اپنا ایک میلا لباس جو اس نے اپنے پاس تھیلے میں رکھا تھا اسے اس نے نکالا اور کہا کہ میرا یہ لباس ہے، میں زائر یہاں پر آیا ہوں، تم میرا یہ لباس ذرا دھو کر صاف کر دو۔ اور اس کے بعد وہ چلنے لگا، دوسرے شخص نے اسے روکا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کسے اپنا لباس دھونے کے لیے دیا ہے؟ یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص پریشان ہوا، پلٹ کر آیا اور معذرت کرنے لگا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ مقدس اردبیلی مسکرا کر فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن پر حق اس سے تو کہیں زیادہ ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے کہ میں تمہارا لباس جو ہے پاک کر کے دے دوں۔ یعنی انسان جب عمل کے میدان میں آتا ہے تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، وہ زمینی سطح پر آ کر بات کرتا ہے، کیونکہ وہ عمل کے میدان میں اپنے علم کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ مولائے کائنات کی زندگی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ بے شک ہم غور کریں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم کا سمندر، لیکن آپ کی شخصیت کس قدر اعلیٰ ہے کہ کبھی بھی اس علم پر غرور تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ آپ نے ان لوگوں کو بھی اس علم سے نوازا ہے کہ جو آپ سے بغض رکھتے تھے، جنہیں آپ سے حسد تھا، جنہیں آپ سے کینہ تھی، بلکہ اس قدر علم ہونے کے باوجود آپ غریبوں کے مددگار نظر آتے تھے، آپ پریشان حالوں کے ساتھ ان کے ساتھ زمین پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولائے کائنات کے دور میں جب آپ کی حکومت آئی تو اس کے لیے جملہ بارہا کہا جاتا ہے، ایسی حکومت مولائے کائنات نے قائم کی ہے، کیونکہ علم عمل کے ساتھ تھا نا، تو مولا علی علیہ السلام نے اس طرح کی حکومت قائم کی ہے کہ جس حکومت میں کوئی بھی شخص ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا، ہر انسان کو روٹی میسر تھی، کوئی غریب پریشان حال ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ہر ایک کے مددگار مولائے کائنات تھے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے شفیق امام، مہربان امام، کرم کرنے والے امام، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم کو یہ تمام چیزیں باطل کو پسند نہ تھیں، کیونکہ حکومت پر وہ قابض ہونا چاہتا تھا۔ منصوبہ ظالموں نے بنایا اور آخرکار امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابن ملجم ملعون لعنت اللہ علیہ وہ لعنتی شخص تھے جس نے اس تلوار سے جسے پہلے زہر میں بجھایا گیا تھا، اس تلوار سے 19 رمضان المبارک تھی کہ جب مولائے کائنات پروار کیا۔ علم کا وہ مینارہ کہ جس کے ذریعے سے زمانہ فیض حاصل کر سکتا تھا، وہ مہربان امام کہ جو ضرورت مندوں کے کام آتے رہے، جو یتیموں بیواؤں کا سہارا تھے، ان پر اس طرح سے وار کیا گیا۔ مولائے کائنات پر جب ضرب لگی ہے، اس ضربت کے بعد امام حسنین علیہ السلام تشریف لائے اور قریب بابا کے آتے ہیں اور آپ کو غلیم میں اٹھا کر کے گھر کی جانب لے کر چلے۔ جب گھر کے قریب ہو رہے ہیں مولائے کائنات ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ گھر قریب آ رہا ہے، بہت سے افراد اور بھی صحابہ ساتھ میں تھے۔ مولا علی علیہ السلام حکم دیتے ہیں، اے حسن ان لوگوں کو اب جانے کے لیے کہہ دو، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب مجھے اس عالم میں، زخمی عالم میں گھر کے اندر لے جایا جائے گا، میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکیں گی، باپ کو اس طرح سے اس عالم میں زخمی دیکھ کر ان کی چیخیں بلند ہوں گی۔ علی مرتضیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میری ان بچیوں کی صدا ان لوگوں کے کانوں میں پہنچے۔ مولائے کائنات کے جسم مبارک کو اس طرح سے گھر کے اندر لایا گیا، شہزادیاں آگے بڑھیں، بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ شور برپا ہوا، جناب زینب و ام کلثوم کی آواز گریہ بلند ہوئی۔ مولائے کائنات اسی عالم میں رہے، 19 تاریخ گزری، 20 گزری، یہاں تک کہ آج کی یہ تاریخ آتی ہے۔ مولائے کائنات کا شفیق سایہ، مہربان سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ امام حسنین علیہ السلام نے مولائے کائنات کو سپرد خاک کیا۔ جب سپرد خاک بابا کو کر چکے، دونوں شہزادے روتے ہوئے بابا کی قبر سے اٹھے،
اب چلے ہیں گھر کی جانب کہ راستے میں ایک خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسنین علیہ السلام رکے، کہا ایک دوسرے سے کسی کی صدا اس طرح سے آ رہی ہے کہ کوئی بیمار نظر آتا ہے، کوئی ایسا شخص کہ جو کراہ رہا ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے۔ آواز کی سمت شہزادے بڑھے، وہ خرابے میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ہے کہ جو رو رہا ہے، اس کے کراہنے کی صدا بلند تھی۔ دونوں شہزادے اس نابینا کے پاس بیٹھ گئے، اس کا حال و احوال پوچھا، اس کی دلجوئی کی اور کہا رونے کا سبب کیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ نابینا کہنے لگا کہ دراصل میں اس خرابے میں رہتا ہوں، کوئی میرا مددگار نہیں، کوئی میرا مونس نہیں، کوئی میرا اپنا نہیں، لیکن ایک شخص تھا کہ جو ہر رات میرے پاس آ کر بیٹھتا، وہ مجھے کھانا دیا کرتا تھا، وہ میری دلجوئی کیا کرتا، میرے رنج و غم میں مجھے تسلی دیا کرتا تھا، لیکن 3 روز ہو گئے وہ شخص مجھ سے ملاقات کرنے نہ آیا۔ میں گریہ اس کے لیے کر رہا ہوں کہ کیا اس نے بھی مجھے فراموش کر دیا۔ دونوں شہزادے یہ سن کر رونے لگے، کہا اے شخص، اے بندہ خدا، وہ کوئی اور نہیں میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، انہیں اس طرح سے شہید کر دیا گیا، ہم انہیں سپرد خاک کر کے آ رہے ہیں۔ اس نابینا نے یہ صدا سنی، رونے لگا، التجا کی شہزادوں، میں اپنے امام کو نہ پہچان سکا، مجھے ایک مرتبہ میرے امام کی قبر تک لے چلو۔ دونوں شہزادے اس نابینا کو امام کی قبر پر لائے، اس نے خود کو امام کی قبر پر گرایا اور ایک چیخ بلند کی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا کہ جب میرا شفیق امام نہیں، اب اس دنیا میں رہ کر میں کیا کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔